السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے شرک کے مضر اثرات انسانی زندگی پر۔ وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مشرک کی تمام بھلائیاں برباد اور تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد علیہ السلام، ایوب، موسیٰ و ہارون اور یحییٰ، اسماعیل اور لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 88 کے اندر ذکر کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کو فرمایا، بتلایا کہ اگر یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے اس کی عبادات کے اندر، تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا، ان کے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا۔ اور حتیٰ کہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کو علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ان لوگوں میں سے جو ہو جائیں گے جو قیامت کے دن حقیقی گھاٹا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الزمر آیت نمبر 65 کے اندر ذکر کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور آپ کو اور آپ کے ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، جو آپ سے پہلے آئے ہیں، وہی کی گئی، وہی بھیجا گیا ان کے پاس، اور وہی ان کے پاس بھیجی جا چکی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا کسی کو شریک بنایا، اللہ کی عبادت کے اندر، اس کی ریاست کے اندر کسی کو شریک بنایا اور کسی کو شریک ٹھہرایا، تو آپ کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، آپ کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ کو چھوٹی سی مثال، دنیاوی مثال میں دیتا ہوں میرے بھائیوں، کہ دنیاوی مثال سمجھانے کے لیے، دنیا کے اندر جس طریقے سے میاں اور بیوی دونوں ہوتے ہیں، ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی غیر آدمی کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ کی رات گزارے، وہ اس کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ بات کرے، ایک انسان، ایک آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اس دھرتی اور آکاش کو چلانے والا اللہ رب العالمین کیسے برداشت کرے گا اپنی شراکت کے اندر؟ اور یہ جان لیجئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی تقاضا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سجدہ ریز نہیں ہونا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئیے، اللہ سے مانگیے، دعائیں کیجئے، گڑگڑائیے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، اس کی ربوبیت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر، اس کے اسماء و صفات کے اندر، جان لیجئے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ کے تحت اس کے اعمال سارے کے سارے ملیہ میٹ اور برباد، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کیونکہ مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر پارہ نمبر 6 آیت نمبر 72 کے اندر ذکر کیا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ کس کے اندر؟ جہنم کے اندر۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، اور جان لیجئے کہ اس کے علاوہ اور جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما دے گا۔ شرک کے علاوہ اور جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن اگر شرک ہوا ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور یہ جان لیجئے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر ہوگا۔ مشرک آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہے گا۔ سیدنا حدیث یاد کیجئے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، 2 واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مشرک آدمی اللہ تعالیٰ کے اکیلے چھوڑ دیتا ہے، مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے، بتلا رہے تھے، قال اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء من الشرک عن الشرک، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے تو میں اس کی شرکت سے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے مشرک کے لیے سفارش نہ ہوگی، چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، شفاعت کبریٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، روز قیامت میری سفارش سے بہرور یا میری سفارش سے بہرہ مند وہ شخص ہوگا جس نے خالصتاً دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شرک سے بچیں، اور اگر شرک ایسی بیماری ہے جس انسان کے اندر اگر پایا گیا اس کی ساری عبادتیں ساری چیزیں سب ملیا میٹ ہو جائیں گی، تباہ برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو عبادت اللہ کی، مانگنا اللہ کی، سجدے اللہ کی، اور اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا ہستی ہو، کوئی بھی شخص ہے، آپ کی نہ دعا کو قبول کر سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع اور نقصان اللہ رب العالمین۔ تو ہم اور آپ عبادت اللہ رب العالمین کی مانگیں، اللہ رب العالمین سے، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تو شرک سے بچا لے، الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔